دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ پیراڈائز فنکشن پیلس محبوب نگر۔ عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر نے ڈی کے ارونا رکن پارلیمنٹ محبوب نگر و رکن وقف جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جانب سے محبوب نگر میں صحافتی کانفرنس کے ذریعے وقف ترمیمی بل کی مدافعت کو اپنے آخاؤں کو خوش کرنے کی چاپلوسانہ کوشش قرار دیا اور کہا کہ قابل ترمیم قانون میں غیر مسلموں کی رکنیت کا حق دینے کا معاملہ کس حد تک صحیح ہے۔ موجودہ وقف قانون کے بہتر عمل آوری کے لیے وقف بورڈوں کو عاملانہ اختیار دینے کے قدیم مطالبے کو قبول کرنے کے بجائے بغیر کسی مطالبے کے وقف کے موجودہ قوانین میں منمانی ترامیم کا کس نے مطالبہ کیا، اور کیوں بغیر کسی مطالبے کے از خود موجودہ وقف قوانین میں ترامیم کے منصوبہ ہی سے مرکزی حکومت کی بدنیتی آشکار ہوتی ہے۔ وقف بورڈ اپنی زرعی اراضیات کو سالانہ حراج کے ذریعے کاشتکاری کا حق دیتا ہے، لیکن سالانہ کاشتکاری کرنے والے بدنیت کا سرکاروں نے محکمہ مال کے کاشتکاری کے خانے میں اپنا نام لکھوا کر ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جس طرح سرکاری زمینوں پر سابقہ حکومتوں کی جانب سے پٹا سرٹیفکیٹوں کی دیے جانے کے باوجود نئی حکومتیں ان کو بے دخل کر کے قبضے کو طاقت کے زور پر ہٹا رہے ہیں، اسی طرح وقف زمینوں کے قابضین کو ہٹانے کا وقف بورڈ کو اختیار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے نام نہاد سیکولر حکومتیں ہو کہ موجودہ فرقہ پرست حکومتیں سبھی نے وقف بورڈ کو قانونی اختیارات دینے سے گریز کر کے مسلم دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ وقف کی ملکیت کے تنازع کے حل کے لیے کلکٹر کے اختیار کو قطعیت قرار دینے کا معاملہ اصول و انصاف سے مغایر ہے۔ بھارت کے ہر قانون میں ہر کسی کو منصف سے سیشن کورٹ، ہائی کورٹ و سپریم کورٹ تک اپیل کا موقع حاصل ہے، لیکن وقف کے نئے قانون میں کلکٹر کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ دینا کیا انصاف ہے؟ رکن پارلیمنٹ ڈی کے ارونا اس کا جواب دیں، اور منسٹری کی ضرورت کے خاطر اپنے کارکنوں کو گمراہ کرنا اور برے قانون کو اچھا بتا کر ملک کے اکثریتی طبقے کو مسلمانوں کے خلاف گمراہ کرنا رکن پارلیمنٹ کے عہدے اور وقار کے منافی ہے۔ اس لیے مجلس قائدین نے ڈی کے ارونا سے اپنے بیان سے گمراہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر سید سعادت اللہ حسینی مجلسی فلور لیڈر صدر مجلس، محمد عبدالرشید مشتاق ڈپٹی فلور لیڈر مجلس، مزمل محی الدین، محمد محبوب، وحید ثنا، الیاس، مجاہد، مجلسی یوتھ لیڈر فاروق علی، محمد عبدالصمد، سجو پہلوان و دیگر موجود تھے۔ الزام عائد کیا ہے۔ میں محترمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خاندان، والد رشید صاحب، بھتیجی، بھانجی، جیٹھ نسیم ریڈی صاحب، آپ کا تمام پورا خاندان کانگریسی خاندان ہے، آپ کا خون بھی کانگریسی خون، لیکن آپ عہدے اور اقتدار کی لالچ میں پی ٹی وی میں شامل ہوئی، اور جن مسلمانوں نے BRS کو ووٹ ڈالا ان کو تفصیل میں آپ بنیاد سے کامیاب ہوئے۔ سب پہلے مسلمانوں نے آپ سے ملاقات کر کے وقف ترمیم بل کی تائید میں مسلمانوں کے حق میں بات کرنے کی باضابطہ نمائندگی کی تھی، جس کو آپ نے قبول کر لیا تھا، لیکن JPC کے اجلاس میں چونکہ آپ جونیئر ممبر ہیں، اس لیے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے اور منسٹری حاصل کرنے کے لیے آپ نے محبوب نگر پہنچ کر وقف بل کے تعلق سے اپنی حکومت کی مدافعت کی، جو غیر ضروری عمل ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کوئی آدمی جو جائیداد اللہ کے نام میں وقف کر سکتا ہے اس کی حکومت مالک بن سکتی ہے؟ کیا وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم ممبروں کو ممبر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کسی انڈومنٹ بورڈ میں ایسا مسلمانوں کو ممبر بنایا گیا ہے کیا؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ وقف بورڈ کے ممبروں میں عہدیدار بھی غیر مسلم کو بنایا جا سکتا ہے۔ اب زمینوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ لاکھوں زمین پر لوگ آباد ہیں، لیکن ان کو بیٹے دیا جا رہا ہے نا، ان کو خریدے دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وقف کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف بورڈ کی جانب سے ہر سال وقف کے زمینہ
کاشتکاری کے لیے حراج کی جاتی ہیں اور جو حراج میں زیادہ معاوضہ دیتا ہے ان کو کاشت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح ایکسیڈنٹلی بعض جگہوں پر ہر سال وہی لوگوں کو زمین دی گئی جو اس سے پہلے کاشت کرتے تھے. اس طرح انہوں نے ریونیو ریکارڈ کاشتکاری کالم میں اپنے نام کو درج کروا لیا. جبکہ مالک وقف بورڈ ہے اور کاشتکار جو ہے تو جو بھی کاشتکار اور کاشتکار ہے. کاشتکار مالک نہیں مل سکتا لیکن یہاں مالک کو نکال کے کاشتکار کو پٹا دینے کی سازش کی جا رہی ہے. نظام کے زمانے میں ہو یا مغلوں کے زمانے میں ہو یا کسی زمانے میں ہو زمین وقف کے نام پہ دی گئی ہے. وقف انعام کے طور پر اماموں کو دی گئی ہے, مجاوروں کو دی گئی ہے, مؤذنوں کو دی گئی ہے اور غریب غربا کو دی گئی ہے. ہر طبقے کو دل کھول کر زمین دی گئی ہے مشروط انعام ہے. جو خدمت کر رہا ہے امامت کی انہیں استعمال کرنا, جو خدمات کر رہا ہے انہیں استعمال کرنا, جو مؤذنی کر رہا ہے انہیں استعمال کرنا. بس جس مقصد کے لیے وقف کی گئی وہی مقصد کا استعمال کرنا ہی وہ زمین کا مقصد ہے. اور ان کے جو دادا پردادا آنے والی جو کاشتکاری ہے تو کاشتکاری کے بعد آج ان کے پوترے در پوترے سامنے آ کر اپنے آپ کو پٹیدار ظاہر کر کے زمینوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں. اس وقت وقف آڑے آیا کہ بھائی وقف مشروط خدمت ہے, جب خدمت تک کریں تو اس کا بیچ نہیں سکتے. اللہ جب مالک ہے تو عام آدمی کو رجسٹری کرنے کا بیچنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کہا ہے کہ ہزاروں ایکڑ کی زمین رکھی ہوئی ہے اور جو اس کے اوپر لوگوں کا قبضہ ہے ان کو وقف کا ٹھپا لگا بیچے جا رہے ہیں. آپ کی جو پٹے گی ٹھپا نہیں لگا. وقف کا ریکارڈ ہے. وقف بھی ایک سرکاری کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور ہر سال وقف بورڈ 4-5 سال ایک مرتبہ IAS صاحب سرکاری جو پھرتا ہے وقف اداروں کی درجہ بندی کرتا ہے, اس کی باؤنڈری کرتا ہے, اس کو سروے کرتا ہے, اس کو سب کچھ شامل کرتا ہے. کاغذ کی عادیات کو کوئی شامل نہیں کرتا. اس کے باوجود بھی آپ کا یہ کہنا کہ زمینوں کو جو لوگ قبضہ ہیں وقف کا ٹھپا لگا کر وہ بیچے نہیں دے رہی, ان کو ستا رہی, یہ الزام سارا غلط ہے. آپ کو اوقاف کی طرح معلومات حاصل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وقف بورڈ کے عہدیداروں کو نئے وقف کے اندر پارلیمنٹ کے لوگوں کو ممبر, اسمبلی کے لوگوں میں ایک ممبر, ہائی کورٹ کے لوگوں میں ممبر بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ خاتون ممبر بھی ہے, مجاورہ کے ممبر بھی ہے اور جو ہے تو تمام علماء مشائخ کے بھی ممبر. اس طریقہ ہر طبقے کو وقف بورڈ نمائندگی کی گئی ہے. اور اس نمائندگی کے نتیجے میں چونکہ وقف بورڈ کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہے, ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کیا گیا چاہے کانگریس کی حکومت ہو, TRS کی حکومت ہو یا نتیش ہو یا لالو کے بیٹے ہو یا یہاں KCR ہو یا کوئی بھی ہو, ہمیشہ مسلمانوں کو جوڈیشل پاور کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور جوڈیشل پاور ہوتا تو کسی کو ناجائز قبضے کا موقع نہیں ملتا تھا. جس طرح حیدرآباد والے خالی جیو لے کے لوگوں کی بلڈنگیں گرا رہے ہیں, اسی طرح اگر وقف کو جوڈیشل پاور ہوتا وقف بورڈ والے خود جاتے ناجائز قبضے کو اکھاڑ کے پھینکتے. لیکن بدنیتی سے پہلے کی سرکاروں نے اپنی سرکاروں نے وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور نہیں دیا, جس کی وجہ سے قبضے ہوتے گئے اور قبضے کو برخاست کرنے کے لیے عدالتوں کو جانا پڑا. عدالت نے کیسا کسی بھی تمام وقف بورڈ زمینات مشغول ہیں, اس لیے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو سک رہا ہے. اس زمانے میں اس بات پر غور کر دیا گیا تھا کہ وقف بورڈ کی جو خالی زمین لمبی سڑک ہے ان کو جو ہے شاپنگ کامپلیکس بنانا, لوگوں کو موقع دینے سے محبوب نگر میں بڑا شاپنگ کامپلیکس بنایا گیا اور ہزاروں نے سبوں کے لوگ اسے سروارہ کر رہے ہیں. اسی طرح وقف بورڈ کی اگر خالی جگہ پر شاپنگ کامپلیکس بنانے کا اگر کوئی رجحان داخل کرتے ہیں وقف میں تو ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں. کوئی شاپنگ کامپلیکس بنانے کوئی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے, زمین ہے, زمین کو ہڑپ کرنے کا آئیڈیا آپ کے پاس ہے. لہٰذا اس تعلق سے اسدالدین اویسی صاحب نے جو تمام جو نقائص وقف بل میں نکالے وہ بالکل صحیح ہے. اور مسلمانوں کا جو غوثہ جو ہے صحیح ہے کہ آپ نے کل تک ہم کو لیچنگ سے مارا, ہمارے کو جو گائے کے نام پہ مارا اور ہمارے کو ٹوپی کے نام پہ مارا اور ہمارے کو جو داڑھی کے نام پہ مارا. آج یہ سب ہو جانے کے بعد اب ہماری زمینات بھی کھینچنا چاہتے ہیں, بلڈوزر کے گھروں کو بھی گرایا. اب جو خالی زمین ہے زمین کھینچنے کے لیے وقت لایا گیا ہے. جب محترمہ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ منسٹری تو آپ کو ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی یہاں کچنریٹی اور جو بنڈی سنجے منسٹر ہے, آپ کو منسٹر کوئی چانس نہیں ہے. آپ آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے حقیقی عوام کو دور مت کیجیے. وہ مسلمان جو آپ کو BLs کے ذریعے ووٹ ڈالے تھے ان کو دور مت کیجیے. آپ کا اور آپ کا خاندان مسلمانوں کا حصہ مند ہونا چاہیے. آپ کے والد نصیر ڈی صاحب منسٹر بنے مسلمان کورٹ سے بنے, آپ کے جیٹ جو نرسمہ سماج مانی صاحب بنے مسلمان سے بنے, آج آپ کی بھتیجی پارلیمنٹ MLA ہے تو مسلمان سے بنی ہوئی ہے, کل آپ کا بھائی بنا تھا مسلمان سے بنا ہوا ہے. لہٰذا آپ کے تمام خاندان مسلمانوں کے ووٹوں کا احسان مند ہونا چاہیے. اس کے باوجود اگر سمجھ بھی آپ کو نہیں آتا تو آپ خاموش بیٹھ جانا چاہیے تھا. لیکن گریس کراس کر کے آپ نے اکثر طبقے کو بھی نمائندگی کرنے کا جو اعلان کیا, موقع فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے, انتہائی سراسر غلط ہے. اور آپ اپنے قوم کے لوگوں کو اسکا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس سے آپ کا سیاسی مطلب تاریخ ہو جائے گا. آپ منسٹر تو ریبل سے نہیں ہے لیکن آتا MP نہیں رہیں گے. لہٰذا میرا سنسیئر مشورہ ہے
کہ آپ اپنے معاملات کو خاموشی رکھیں. جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ کمیٹی میں اٹھائیے. پبلک میں آپ کے ڈومین میں آپ آ کر صرف گریس ڈانس کرنا آپ کے سیاسی مستقبل کو تاریخ کرنے منافی مترادف سے. لہٰذا اس لیے میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر خاموش رہیں تو بہتر ہے.